اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے، پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے، اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ سورہ الدہر کی آیات 8 تا 11 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج بدھ ہے 6 شعبان المعظم 1433 ہجری 27 جون سن 2012، اور آج کی معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوش آمدید۔ شکریہ، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور نئے پرائم منسٹر راجہ صاحب کی خبر سب سے پہلے ہم شامل کرنا چاہیں گے، اس پر آپ سے رائے بھی لیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ صرف عوام کو جواب دہ ہے، خود مختاری قائم رکھیں گے وزیر اعظم۔ الیکشن میں مسئلہ ہوگا، بعض وزراء کی بجلی بحران پر شدید تنقید۔ وابڈا بلا امتیاز اپنے واجبات وصول کرے کابینہ۔ بلوچ عوام سے وعدہ کرتا ہوں ان کی توقعات سے بڑھ کر آئینی حدود میں تمام جائز حقوق دیں گے۔ گیلانی کو خراج تحسین جنہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے اصولی موقف اپنایا، تمام سیاسی جماعتیں ساتھ چلیں۔ توانائی کے بحران کا حل اولین ترجیح ہے، پارلیمنٹ چاہتی ہے امریکہ معافی مانگے۔ پرویز اشرف، سحر اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کابینہ، ججوں کی بیواؤں کے لیے پینشن میں اضافے کی منظوری، بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کیے جائیں، وزراء کا مطالبہ۔ جی، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صرف ہم عوام کو جواب دہ ہیں اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کیا صحیح کہتے ہیں؟ تھیوریٹکلی اگر آپ بات کریں تو بے شک پارلیمنٹ عوام کو جواب دہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو زیادہ وسیع کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے کانسٹیٹیوشنل انہوں نے بات کی ہے، دوسرے ہاتھ پہ وہ ان کی محاذ رائی جو کہ ججز کے ساتھ اب 2-3 سال سے جاری ہے، یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ اب جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو پارلیمنٹ کی جو اسپیکر ہیں وہ اس کے ججمنٹ کے فوراً بعد، کیونکہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے ایک لا پاس کی اور گیلانی کے خلاف، تو ان کا جو کام تھا، اسپیکر کا کام تھا اس کو کورابوریٹ کر کے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کر دیتی، انسٹیڈ آف وچ اس نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ گیلانی از not disqualified from the assembly. So this was a direct confrontation between the speaker, i.e. parliament, and the judiciary. اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ایک اور میں سمجھتی ہوں گریٹیوٹس چیلنج ہے اگین ٹو دا سپریم کورٹ۔ دیکھیں نا، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کانٹیکس میں، کیونکہ ہر کوئی اس سے یہی تاثرات لیں گے کہ جی انہوں نے تو اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ جو ججمنٹ آئی تھی جہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے ایک اسپیکر کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا ہے، تو یہ اس کا ایک چیلنج ہے۔ تو یہ مفت میں یہ ایک کھڑا کرنا، یہ تصادم کو تقویت دینا، یہ اس کا آتے ساتھ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایوری باڈی نوز دا کانسٹیٹیوشنل لا that parliament is answerable to the people. اور یہ کون ہوتے ہیں اتنی بات کرنے کے لیے یہ پرائم منسٹر کہ parliament is answerable to the people؟ آپ یہ آئیڈیولوجیکل کنسیپشل سائڈ کو آپ چھوڑیں، یہ کون سی پارلیمنٹ ہے آنسربل ٹو دا پیپل؟ یہ کون سی گورنمنٹ ہے آنسربل ٹو دا پیپل؟ لوگ تو سڑکوں پہ مر رہے ہیں، 4 سال سے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ان کا لبام کیا کوئی حال نہیں ہے؟ یہ لوگ بجائے کہ اگر اتنے ہی آنسربل ٹو دا پیپل ہیں تو پیپل کو تو انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے، اپنے اقتدار کے پیچھے، اپنے پوزیشن کے پیچھے، اور جو بھی باقی کچھ یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کے پیچھے ہاتھ دھو کے یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں پارلیمنٹ از آنسربل ٹو دا پیپل، تو از دا گورنمنٹ ناٹ آنسربل ٹو دا پیپل؟ آنسربل کا کیا مطلب ہے؟ آنسربل کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ضروریات ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں، جو بنیادی سہولتیں ہیں، if you are answerable آپ نے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ This is the will of the people۔ جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ الٹی باتیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے اتحادیوں کو جواب دے۔ جی اتحادیوں کو بھی جواب دے نہیں ہے، یہ کسی کو جواب نہیں۔ اتحادیوں کو کیا جواب دیں؟ اتحادیوں کو جی بس اتحادیوں کو جواب دے کے جب سارے ملے ہوئے ہیں، they're all in the same black pot،
سارے ملے ہوئے ہیں, کون کس کو جواب دے, کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے. یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, سب کو باری باری دے رہے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. وہ یہ ساری کچھ یہ جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں. تو یہ دس از ریڈیکولس. پارلیمنٹ از آنسربل ٹو دا پیپل. آپ کو تو پیپل کا, آپ کو تو تصور نہیں کہ پیپل کہتے کس کو ہیں, جنرل ول کس کو کہتے ہیں, اور ایک حکومت اور ایک پارلیمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہے ریگارڈنگ دا پیپل. ڈاکٹر صاحب, آج سے این آر او امپلیمنٹیشن کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو رہی ہے, کس طرح سے دیکھتی ہیں اس سماعت کو؟ اور سوئس حکام کو تو خط موجودہ وزیر اعظم کو لکھنا ہی پڑے گا. جی دیکھیں, اگر کہ سپریم کورٹ, دیکھیں سپریم کورٹ, ہمیں ایک چیز دیکھنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اگر پچھلے 3 سال آپ سپریم کورٹ کے ججمنٹس کے اگر اور ان کے کارروائیوں کو اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈالیے گا تو بہت سے ایسے موڑ پہ جب آ کے کھڑے ہیں, انسٹیڈ آف پرسوئنگ اے کیس ٹو اٹس لاجیکل اینڈ, اس کو اپنے اخیر تک کے پہنچانا, ہم دیکھتے ہیں یہ پیچھے سٹیپ کر جاتے ہیں. اور اس کا جو جواز بنتا ہے وہ یہ ہے, وی ڈو ناٹ وش ٹو اپسیٹ دا سسٹم والی بات. اب دیکھیں, اگر کہ ہم صرف اور صرف اگر ہم اصول کے اوپر چلیں تو اگر ایک پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہوا ہے اور اس ایشو پر کہ خط نہیں لکھا گیا تو پھر ظاہر ہے جو پرائم منسٹر اس کی جگہ پہ آتا ہے وہ جو اصول ہے اس پر بھی وہ اصول قائم ہیں. اور اگر سپریم کورٹ اپنا صحیح سٹانس اگر وہ لیتی ہے اور صحیح کردار ادا کرتی ہے اور دوبارہ یہ بہانہ نہیں کرتی وی اسٹیپنگ بیک فرام دا برنک والی بات, اس کو جواز نہیں بناتی, تو سپریم کورٹ فوری طور پہ دے شوڈ سو موٹو نوٹس لے لیں. سو موٹو نوٹس, ہر چیز میں تو سو موٹو نوٹس لیتے ہیں. لیٹ دم ٹیک سو موٹو نوٹس اینڈ ٹیل ہم ٹو رائٹ دا تھنگ. اٹ ڈزنٹ میٹر اگر 10 پرائم منسٹر, فرق کیا پڑتا ہے کون سے جی گیلانی آئے, فلاں آئے, ڈھمکا آئے, سارے ناہل ہیں, سارے اس قابل نہیں ہیں, ان کا آنا جانیہ سے کچھ فرق تو پڑتا نہیں ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ اسی لیے بنایا گیا کہ اگر سپریم کورٹ نئے پرائم منسٹر جو راجہ صاحب ہیں ان کو خط لکھنے کے لیے کہتی ہے, وہ نہیں لکھتے, پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, نااہل ہو جاتا ہے, ڈپٹی وزیر اعظم موجود ہوں. وہ ڈپٹی وزیر اعظم بالکل وہ ہوں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پھر یہاں بھی پھر ایک سوال آتا ہے نا, اف دا ویسے تو انہوں نے یہ کہا, فرسٹ آف آل ڈیپیوٹی پرائم منسٹر از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. آپ کو پتہ ہے یہ بائی آرڈیننس کریٹ کیا گیا ہے. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے ایکچولی اسٹرکچر میں آپ نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا اور پوسٹ کریٹ کی ہے when you are not empowered by the constitution to do it. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, جس میں نے کہا بندر باٹ ہے. اچھا, اس سے ہٹ کے اگر کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہی کی ناٹ, جو انہوں نے آرڈیننس پاس کی ہے, ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کی ناٹ اسیوم اینی پاور آف دا پرائم منسٹر. ہاؤ ایور اگر پرائم منسٹر کسی وجہ سے ملک میں نہیں ہے یا جو بھی کچھ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دین ہی ول اسیوم دا پلیس آف دا prime minister. If that is his role, and اگر کہ یہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر آتے بھی ہیں پرائم منسٹر کی جگہ, آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں نا یہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر آ جائیں گے تو پھر وہی پھر جو چیز ہے اصول اس پر بھی لاگو ہوں گے. He will have to write the letter also. There is no way at the moment that you can escape that. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنا مذاق نہیں بنانا, they are going to have to take this stand, کیونکہ اتنا سارا کچھ کر آ کے اب یہ انہوں نے بدل دیا تو آپ بھی اپنے موقف سے ہٹ گئے, یہ ہو نہیں سکتا. کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ اسی سلسلے میں مزید آگے بھی بڑھائیں گے. ناظرین, خبر ہے ایوان صدر سے کہ صدارتی ترجمان کی رات گئے کلابازی سربجیت نہیں سرجیت کو چھوڑ رہے ہیں فرت اللہ بابر. بھارتی دہشت گرد سربجیت کی رہائی کے آرڈر اور سزائے موت عمر قید میں تبدیل کرنے کی تصدیق کے بعد صدارتی ترجمان نے یہ کلابازی دکھائی. ایوان صدر کے ذرائع نے بتایا کہ سربجیت کی رہائی کا حکم دیا گیا. فرت اللہ نے بھی کہا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی تصدیق کرتے ہیں. سیکرٹری قانون نے بھی یہی بات کی. بی بی سی, فرت اللہ بابر بھارتی میڈیا پر سربجیت کی رہائی کی بات کرتے رہے. اور پھر ایک خبر ہے کہ کیا ترجمان ایوان صدر سربجیت سنگھ کی رہائی کو متنازع بنا رہے ہیں. حاجی تاج کا بیان ہے کہ حکمرانوں نے زخم تازہ کر دیے. سربجیت کے دھماکے میں زخمی ہونے والے تھے یہ حاجی تاج صاحب, جنہوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا. دوسری جانب بھارتیوں کی کیا ریمارکس ہیں. کرشنا کہتے ہیں کہ صدر زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر چشتی کے بدلے رہا کیا جا رہا ہے بہن اور بیٹی سربجیت سنگھ. اور شہری رحمان نے ٹویٹر پر جو پیغام اپنا دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا, کچھ دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سربجیت سنگھ کو رہا کیا جا رہا ہے, لیکن پھر اس چیز کو متنازع بنایا گیا. سربجیت نہیں سرجیت کو چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جس حکومت کو سربجیت اور سرجیت سنگھ کے درمیان ان کو پتہ نہیں دا ڈفرنس, اس حکم کی نااہلی کے بارے میں بندہ اور کیا کہے. I mean, this is so ridiculous. It is a high profile case.
آپ کو یہ نہیں پتا سربجیت کون ہے اور سرجیت کون ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ناہل یہ لوگ ہیں. صدر نے پہلے کہا سربجیت کو چھوڑ رہے ہیں سربجیت کو, لیکن پھر سرجیت کی طرف آ گئے. ایگزیکٹلی میرے خیال میں دیکھیں جی عوام سے کچھ چیز چھپانا چاہتے ہیں, اور یہ عوام ہمیں اس بات کا شک ہے کیونکہ یہ جو حکومت ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ پاکستان کو آہستہ آہستہ کر کے انڈیا کے ہاتھ بیچ رہے ہیں. کوئی انہوں نے اسٹارٹ جیسے موسٹ فیورٹ نیشن ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. باقی یہ جی جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں کشمیر کا, اب پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے. ہر چیز یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ایک امبریلا ٹرم ہو گیا ہے کہ جتنی بھی آپ کنسیشنز انڈیا کو دے رہے ہیں آپ دیے جا رہے ہیں. اور ایک مجھے بتا دیں کہ ایک چیز پاکستان کے حق میں یا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر انڈیا کی طرف سے اگر کوئی آیا ہو. اور فائنلی جی میں ایک اور یہ سربجیت سنگھ میں یہ بہت ڈینجرس مسئلہ اس لیے ہے کہ دیکھیں جی یہ جو سربجیت سنگھ ہے اس نے ایڈمٹ کیا ہے بیفور دا کورٹ کہ اس نے 4 بم بلاسٹ کیے ہیں جس میں اتنے لوگ جان بحق ہوئے, شہید ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے اس کو آپ کنیکٹ کریں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ از ون آف اے سورٹ کہ یہ بندہ آیا بم بلاسٹ کر کے چلا گیا. ابھی تک جو بات جاری ہے رو انٹرفیئرنس اینڈ انڈین انٹرفیئرنس ان بلوچستان اینڈ ان افغانستان اگینسٹ پاکستان. تو خاص کر کے چلے افغانستان کو ذرا بھرے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کا جو کہ ان کے کارنامے بلوچستان میں جاری ہیں اور بھرپور طریقے سے جاری ہیں. تو آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کنسیڈر بھی کیا, اگر آپ نے اس شخص کا نام بھی لیا, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے اصولی طور پہ ہی کین بی ریلیزڈ اینڈ دس از پرفیکٹلی ریڈیکولس. اٹ از against the security interests of Pakistan. رائٹ, اگلی خبریں ہیں ناظرین, کچھ سیاسی بیانات بھی ہیں اور اس کے بعد پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اہم ترین خبر بھی ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان پہلے ہیڈ لائن کے طور پر شامل کرتے ہیں کہ حکمران بدترین بے حسی کا مظاہرہ کر رہے, لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں سندھ کا منظر نامہ تبدیل ہوگا, مسلم لیگ نون میدان مارے گی. حکمرانوں کی کرپشن, نااہلی, بدامنی نے سندھی عوام کی آنکھیں کھول دیں. سندھ ملک کی سیاست میں نئی تبدیلیاں لائے گا, ٹیلیفونک خطاب کیا گیا. پھر خبر ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کہ سلالہ حملے پر معافی نہیں مانگیں گے. پاکستان سے زمینی لاجسٹک تعاون کے معاملے پر مایوس ہیں. واشنگٹن میں تاثر ہے پاکستان کو تنہا چھوڑ کر نیٹو سپلائی کے متبادل روٹ استعمال کرنے چاہیے. اور انتہائی اہمیت کی حامل خبر جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم سب سے پہلے اسی پر بات کریں گے کہ دیامیر بھاشا ڈیم عالمی بینک نے امداد بھارتی رضامندی سے مشروط کر دی. ذرائع بھارت نے ڈیمز کا ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا. پاکستان امریکہ تعلقات میں تناؤ کے باعث عالمی بینک سے مالی تعاون کے حوالے سے زیادہ کامیابی نہیں ملی تھی. ذرائع وزارت خزانہ پاکستان نے راوی ستلج چناب پر بنائے گئے ڈیموں میں پانی کی سطح سے متعلق معلومات کے تبادلے کا مطالبہ کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان کے لیے کہ اب عالمی ادارہ جو ہے وہ بھی بھارت کی حمایت میں چلا گیا اور پاکستان کو یہاں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں جی یہ جو ساری باتیں جو ہیں نا جو کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ ججمنٹس جاتی ہیں, ہر لیول پہ جہاں کہ انڈیا کا کنسرن ہے, آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ اگر ڈائریکٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف فیصلے نہیں آتے یا اگر پرسیپشن نہیں بنتا تو کم از کم اس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو فیوریبل پوزیشن دی جاتی ہے اور ان کے جو ہیں ڈیمانڈس یا ان کے جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کے انٹرسٹ کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے. تو ہمیں بالکل اس بات سے شوق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جہاں پاکستان اور بھارت کا انٹرنیشنل فورم میں جب کہ کوئی بات اٹھتی ہے تو inevitably the judgment goes in favor of the Indian position. پہلی تو بات یہ ہے, تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بغلیار ڈیم پر کیا ہوا تھا, جو کمپرومائز سولوشن جو بنی تھی اٹ واز ناٹ ٹو پاکستان انٹرسٹ. ابھی بھی پاکستان کا پانی رک رہا ہے. یہ پاکستان کو آپ کو پتہ ہے ستلج میں جو چناب میں اس سال اس کو کوئی بات کو اچھال رہا نہیں ہے. سم تھنگ لائک 25 اور 26,000 کیوسیکس آف واٹر اس سال پھر روکا گیا ہے چناب میں آنے سے, اور یہ 2 سال پہلے بھی 22,000 کیوسیکس روکا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک کہ پانی کا جو مسئلہ ہے پاکستان از کنسسٹنٹلی آن دا بیک فوٹ. اگر یہ جو کالا باغ ڈیم کے ہیں, میں نہیں کہہ رہی آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپیرسی تھیوریز, لیکن جب میں دیکھتی ہوں جو انڈیا نے جو کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں فار دا لاسٹ 65 ایئرس جو ان کے جو کارنامے رہے ہیں,
وہ دیکھیں ہر موقع پہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچنے کی کوشش کی ہے. اب یہ جو کالا باغ ڈیم کی بات ہے, لائک آئی سیڈ آئی ڈونٹ بلیو ان کنسپریسی تھیوریز, لیکن میں نے بہت سے ایسے ڈیٹا دیکھا ہوا ہے جہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی یہ کنسپریسی ہے, اس میں انڈیا ملوث ہے, اور لوگوں نے یہاں انڈیا سے پیسے لے کے بریک کے لیے جانا ہے. ہمیں بات کے ساتھ قضا کلامی ہوتی ہے. ناظرین, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ بھارت سے اب تک تجارت میں ہمیں کتنا نقصان ہو چکا ہے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ویلکم ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارا نمبر ہے 042363122169, اور بریک سے پہلے اور بریک کے دوران بھی ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے, اور ایک چھوٹا سا بیان ڈاکٹر خلیل چشتی صاحب کا ہم شامل کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں وہی مسلمان کامیاب ہے جو سیکولر ذہن کا حامل ہے. دوسری جانب پاکستان بھارت کو MFN اسٹیٹس کے حوالے سے بہت بےتاب ہے. ہماری موجودہ حکمرانوں نے اس سلسلے میں بہت کام بھی کیا ہے, لیکن اندازہ لگائیے کہ کتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. 11 ماہ میں پاکستان کو بھارت سے تجارت میں $83 کروڑ کا نقصان ہوا. پاکستان محتاط رویہ اپنائے, بھارت نے ابھی تک پاکستان کی کوئی تجارتی سہولت پاکستان کو بھارت نے نہیں دی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے ہم کالر شامل کرنا چاہیں گے. پہلے کالر عمیر صاحب ہیں راولپنڈی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام احتشام بھائی, آپ کو بھی اور ڈاکٹر صاحبہ کو میرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھارت سے ہماری دوستی یہ ہے کہ اس کی ہر نجائز جو پاکستان کو نقصان بچانے کے لیے ہم مانے تو وہ ہمارا دوست ہے, ٹھیک ہے جی. باقی بات ہے کہ یہ بجلی اور گیس کے پرابلم چل رہے ہیں, بجلی کا بھی متبادل مل سکتا ہے, گیس کا بھی مل سکتا ہے. بجلی آپ گیس خرید سکتے ہیں, لیکن پانی وہ چیز ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے آپ کے پاس, اور نہ کوئی بیچے گا آپ کو, جس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. یہ 3 چوروں کا ٹولہ ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے, لیکن عمران خان اور نواز شریف کو ملنے کی توفیق نہیں. باتیں دونوں عوام کی کرتے ہیں, یقین کریں دونوں عوام سے مخلص نہیں ہے. اور مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہماری فوج بالکل خاموش بیٹھی. میں نہیں کہتا فوج قبضہ کرے, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا کردار جو بنتا ہے, اس کا جو راہ ہے آج تک کے حکمرانوں کے لیے, وہ ادا کرے. خدا کے لیے اس ملک میں سب سے بڑا قید پانی کا آنے والا ہے. پانی بالکل صحیح عمیر صاحب, آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا, اور یہی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال بہت خطرناک سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. افضل صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی افضل صاحب. احتشام بھیا, میں پوچھنا یہ تھا, یہ جو کاف لیگ والے ہیں یہ واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں کہ یا صرف مفادی ہیں؟ یہ وہ مشاہد اللہ صاحب لٹو پھٹو کہاں گئے؟ یہ وہ مشاہد اللہ صاحب نہیں, مشاہد حسین صاحب. مشاہد حسین صاحب. پرویز رائی کہتے تھے وہ خون ہی مسلم لیگی نہیں جو پیپل پارٹی سے اتحاد کرے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, برائے مہربانی یہ بتا دیں, یہ واقعی مخلص اہل بندے جن کو وزارت دی کاف لیگ کو, یہاں کے ان کو ہڈیاں ڈالی گئی, تھیٹ ڈالی گئی ہے؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کاف لیگ کے حوالے سے میرے خیال میں پہلے سوال کا جواب آپ دے دیجئے. جی کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیں پہلے 3.5 سال تو جتنا جب کاف لیگ کی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی اور ٹھیک جا رہی تھی, ٹھیک ہے, جو ان کے ماضی کے جو غلطیاں تھیں ہر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, وہ بھگت رہے تھے اس کی سزا. اگر وہ اپوزیشن میں رہتے اور اپوزیشن کا صحیح کردار ادا کرتے, میں سمجھتی ان کی پوزیشن اور ان کی عزت بھی اچھی ہوتی, ان کی شہرت بھی اچھی ہوتی. پہلے تو آ کے منہ سلائی کی چوری کو چھپانے کے لیے پہلے تو انہوں نے یہ کیا, اتنے بول بال کے پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی میں شامل اور حکومت میں شامل ہو گئے. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ, اور یہ محض منہ سلائی کی چوری کو چھپانے کے لیے پہلے تو بات یہ افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے, اب جو یہ آگے ہیں اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا انہوں نے, جی دیکھیں اتنے افسوس کی بات ہے, ایک عہدہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. کہتے ہیں 7-8 مہینے رہتے ہیں الیکشن کے لیے. آپ اتنے عہدے کے بھوکے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیزیں صرف 7 مہینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر لگانے کے لیے یہ آپ حرکات کرتے ہیں, تو انسان کیا کہہ جائے. جو ان کے جو 14 جو کہ منسٹرز ہیں
جو کہ شامل ہوئے ہیں اس پرائم منسٹر کے انڈر، ان کو شرم آنی چاہیے. ان کے تو اپنے اپنے علاقوں میں جو احتجاج ہوا ہے، خانے وال میں آپ کو پتہ ہے 2-3 موت بھی ہوئی ہیں. اب رضا ہراج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو اس لیے کیبنٹ میں نہیں آیا کیونکہ یہ میرے تو حلقے میں خاص کر کے بجلی کا مسئلہ ہے. میں اگر آپ کو اتنی اگر غیرت ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو آپ پارٹی سے ریزائن کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے تو ملک ہے نا، پہلے تو عوام ہے نا. یو آر دیئر ٹو سرو دا کنٹری اینڈ دا پیپل، ناٹ دا پارٹی. پارٹی تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، کنٹری پیپل دین پارٹی. تو اگر عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ہی حلقے میں لوگ جان بحق ہوئے ہیں، تو آپ میں اتنی آپ میں حیا نہیں کہ آپ ریزائن کر دیں پارٹی سے اور باہر آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کے یہ سارے سیاستدان ویسے ہی ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جہاں کہ ان کو پاکستان کے لیے اور رسول کے لیے ایک سٹینڈ لے لینا چاہیے اور عوام کے لیے، وہاں آپ دیکھتے 101 بہانہ کہ ٹیلی ویژن پہ عوام کی آپ نے بات کی. کچھ مزید کالر بھی ہیں، ان کی مزید آراء بھی شامل کرتے ہیں. مسز الیاس صاحب ہے لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مسز الیاس. وعلیکم السلام. میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میاں نواز شریف ہے اور یہ عمران خان صاحب ہے، جو ڈرون حملے ہو رہے تھے، یہ کبھی فاٹا میں جا کے کبھی پشاور میں جا کے یہ دھرنے دے رہے تھے، اور اب کون سی بل میں گھسے ہوئے ہیں؟ صرف پاکستان ہوئے کہ ایک معافی مانگنے کا مطالبہ وہ نہیں ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے سامنے کر سکتے، تو یہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ اور جو نواز شریف کے ساتھ یوں نہیں یہ ہاتھ ملاتا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ مسز الیاس، آپ نے کال کی، بہت شکریہ آپ کا. خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم جی. جی وعلیکم. میں فیصل حیات کی باتیں سن رہا تھا. فیصل حیات، کاش تم لشکر یزید سے نکل کر ایک اور بن کے آتے تو قوم تمہارا ماتھا چومتی. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ اور مغرب کا میڈیا ہمارے نظام عدل پہ تنقید کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جوڈیشل کو ہوا ہے. میں کہتا ہوں کیا اب اس مغربی جمہوریت کی حمایت کر رہا ہے جہاں پر لوگ بکتے ہیں، جہاں پر موتی چور کے لڈو ہیں، لوگ بیکری میں رکھے ہوئے کیک ہیں یہ لوگ. اور سب سے بڑی اہم بات، روم جل رہا تھا، ایک نیرو بانسری بجا رہا تھا. یہاں سینکڑوں نیرو ہیں جو بانسری بجا رہے ہیں، ایک بھی حدود نہیں. یہاں پر ملک توڑا جا رہا ہے. یہاں پر سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں. اور ہمارا جو آئین ہے جس پر مولویوں نے بھی دستخط کیے ہیں، یہ وہ دستاویز ہے کہ لوگ مجرم جرم کریں. بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب. خواجہ انجم صاحب سمیت دیگر کالرز کی آپ نے گفتگو بلائے. ظفر عمیر صاحب نے جو راولپنڈی سے بات کی تھی، انہوں نے عمران صاحب کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، پھر آخر میں فوج کا ذکر کیا کہ اس تمام صورتحال میں جب عدلیہ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کبھی کہ عدلیہ کو سپریم کورٹ کو تقسیم کر دو چاروں صوبوں میں، اور مزید بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ سینٹ کے ذریعے سے احتساب کیا جائے، مواخذہ کیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کا. اس تمام صورتحال میں ملک خطرے میں ہے، فوج کیوں خاموش ہے؟ جی دیکھیں، ایک بات تو ہے، فوج دو چیزیں کر سکتی ہیں. ایک بیہائنڈ دا سینز ایک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، ایک اوپنلی آگے ٹیک اوور کر سکتی ہے، یا ایک اس قسم کا سیٹ اپ لا سکتی ہے جس کے پیچھے وہ طاقت بنے اور ان کو فرنٹ بنائے. یہی اور دائرے کار میں رہتے ہوئے یہی ہے نا جی ان کے جو آپشنز جو ہیں. اب جی فوج بھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے جس حالات میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے. دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی، ہماری اقتصادی پالیسی، ہماری سوسائٹی، جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں وہ بری طریقے سے حالات بگڑے ہوئے ہیں. اب ان کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو ٹائم لگے گا، ایک بہت کیئرفل پلاننگ لگے گی کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فوج یہ دیکھتی ہے. اگر فوج اوپنلی کوئی ایسے بات کرتی ہے جو کہ جس کا بلیم ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے، ایک ہوتا ہے نا سننگ بائی اومیشن، ایک سننگ بائی کمیشن. اب سن بائی کمیشن کرتے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے ایسے وہ کوئی اقدام کرتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہماری بھی جو عوام ہے، ہمارے لوگ بھی ہیں نا جی، ہم بھی تو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا. 2 دن کے لیے تو ہم واہ کرتے ہیں اور تیسرے دن جب حالات بہتر نہیں فوری طور پہ ہوں گے پھر ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو غیر آئینی طریقے سے آئے تھے، غیر آئینی انہوں نے کارروائیاں کی ہے، اس لیے یہ رہا. ہم بھی تو اسٹڈی کسی بات پہ نہیں ہے. لہٰذا فوج کو یہ پتا ہے کہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، فوج فوری طور پہ نہیں صحیح کر سکتی، فوری طور پہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر وہ سامنے آئے. لہٰذا وہ بھی اس بات کو سوچ رہے ہیں. اگر آپ آلریڈی آپ دیکھیں فوج کے اوپر امریکہ
انڈیا اس کو اگر آپ اس کو سبٹرینین مطلب کہ نیچے کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں کتنی سازشیں ہو رہی ہیں فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف. یہ آپ غور کریں کہ ان کو کس طریقے سے ریڈیوس کرنے بدنام کرنے کی کوششیں ابھی بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر وہ آئے کہ فوج اس طرح کے کوئی اقدام کرے جو اوپنلی وہ نظر آئے کہ یہ کر رہے ہیں تو سارا جو مواد ہے فوج کے اوپر آ کے گرے گا اور بدنام مزید فوج ہوگی. نا مسئلہ کیا ہے؟ فوج مسئلہ کا نہیں ہے, مسئلہ ہے پاکستان کا. جیسے آپ کا فاٹا میں بگڑا ہوا ہے, جیسے آپ کے بلوچستان میں بگڑا ہوا ہے, جو حالات بگڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی سالمیت, پاکستان سیکیورٹی اینڈ جیوگرافیکل انٹیگریٹی از آن دا لائن. اب اگر فوج نے پہلے تو اس کو سنبھالنا ہے. اگر کہ فوج آگے آتی ہے اور اوپنلی پولیٹیکل ان مسئلوں میں اگر کہ ملوث ہو جاتی ہے اور بدنام ہو جاتی ہے, اور بدنام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام فوج کو ڈیفائی کرنے شروع ہو جاتی ہے, جو کہ وہ کریں گے ان ٹائم اگر فوج ایسے کوئی حرکت کرتی ہے, تو پھر آپ دیکھیں فوج نہ اپنے آپ کو بچا سکے گی, نہ پاکستان کی سرحدوں کو گارڈ کر سکے گی, نہ جو اندرون جو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں نہ اس کو سنبھال سکے گی. اس لیے فوج جو ہے دے آر بینگ ویری کوشس ایٹ دس ٹائم کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ ان کے آنے سے پاکستان کی سیکیورٹی کو مزید ٹھیس پہنچے. اب بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون جو انتخابی اتحاد بنانے جا رہی ہے. اس والے سے خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کا کاف لیگ کے بغیر سیاسی اتحاد الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ کا فیصلہ. ہم خیال فنکشنل لیگ, پی پی پی, شیرپاؤ, شہید بھٹو, جمعیت اہل حدیث, نورانی, جماعت اسلامی کی شمولیت کا امکان. جے یو آئی فے کبھی قریب کبھی دور ہوتی ہے, اعجاز الحق شیخ رشید بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے دو کالرز نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اس صورتحال میں ایک تو امریکہ کے خلاف بیانات نہیں دے رہے, شمالی وزیرستان میں ڈرون اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں, کیوں خاموش ہیں اور ایک ساتھ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ جی دیکھیں پاکستان میں کیونکہ ہر کوئی اپنے اقتدار کے لیے سوچتا ہے, ہر کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. کوئی اصول نہیں ہے کیونکہ ان پارٹیوں میں کسی ایک پارٹی میں کوئی اصول نہیں ہے, سارے بے اصول ہیں, سارے نااہل ہیں. اب وہ اکٹھے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنی پرائم منسٹرشپ کی پڑی ہے, ان کے اپنی اقتدار کی پڑی ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو کنسیڈ کریں فار دا انٹرسٹ آف دا نیشن. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنی جگہ صحیح بیٹھا ہوں, میں لیڈر بن کے آنا چاہتا ہوں, میں سپریم لیڈر بن کے آنا چاہتا ہوں, اس لیے یہاں اتحاد بننا بہت مشکل ہے. انلیس کہ اگر کہ چھوٹی جو پارٹی ہیں وہ دوسرے کو کنسیڈ کرتی ہیں, جیسے کہ اے این پی ہے اور ایم کیو ایم ہے, جو انہوں نے اب حال میں جو کردار ادا کیا ہے, انہوں نے سارے اقتدار اور اختیار دے دیے زرداری کو, جی لو جی آپ پرائم منسٹر بنائیں. تو اس طریقے سے تو اتحاد چل سکتا ہے کہ اگر کہ وہ کنسیڈ کرتے ہیں اپنے جو پاس ہیں. جہاں کے جو دونوں پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور جو دونوں لیڈر بننا چاہتے ہیں, وہاں ان کا اتحاد ہونا ناممکن ہے, کیونکہ نہ نواز شریف پاس کنسیڈ کرے گا عمران خان کو ملک بھاڑ میں جائے, نہ عمران خان کنسیڈ کرے گا نواز شریف کو ملک بھاڑ میں جائے. باقی یہ سب بہانے ہیں, بیسکلی ان کی خود غرضی ہے. رائٹ, ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں اور تمام کالرز نے جوابات بھی ملازمت میں بہت مدلل انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جوابات دیے ہیں. بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم قیوم نظامی صاحب کا کالم ہے. لکھتے ہیں راجہ جی کی لاٹری. لکھتے ہیں کہ لاٹری اہلیت سے نہیں نصیب سے نکلتی ہے. کیا راجہ پرویز اشرف کے سر پر کسی مرد درویش کا ہاتھ ہے, یا یہ محض اتفاق ہے کہ وزارت عظمیٰ کی لاٹری راجہ جی کے نام نکل آئی؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی پہلی ترجیح مختوم شہاب الدین تھے, جن کا انتخاب بنیادی طور پر سرائیکی ووٹ کو متاثر کرنے اور ثانوی طور پر آئندہ انتخابات نیک نام وزیراعظم کی قیادت میں لڑنا تھا. سرائیکی علاقہ آئندہ انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا. آگے لکھتے ہیں کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ نئے وزیراعظم کو موقع دیں, شاید وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں. وزیراعظم فرد واحد کے بجائے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی ایسا کارنامہ کر جائیں کہ پرانے داغ دھل جائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ راجہ صاحب واقعی کوئی ایسا کارنامہ کر سکتے ہیں جس سے ان کے پرانے داغ دھل جائیں اور قوم جو ہے ان کو سلام کرے؟ آپ ایسی ناممکن سی بات کبھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں اس کو جواب ہی دینا مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جی, میریکلز کین ہیپن, کن فیکون کرنے والا تو خدا ہے, تو اللہ اگر چاہتا ہے تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ معجزہ اگر معجزہ ہونا ہے تو اگر آپ معجزے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اینی تھنگ از پاسبل. یہ ریئلسٹکلی آپ بات کریں, دیکھیں ایک انسان کی جو پاکستان کے حالات جو وہ جو مرضی لکھتے جائیں, دیکھیں یو کین گیو اینی ون دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ.
لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ بہتر کر جائیں. لیکن دیکھیں جب ساری باتیں جیسے میں نے کہا معجزہ تو ہو سکتا ہے, ریشنالٹی کو بھی آپ ایک طرف کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نارمل طریقے سے اگر ہم دنیاوی طور پہ سوچیں معجزے سے ہٹ کے, تو آخر بندے کا جو ماضی جو ہے, جو اس کا کردار ہے, جو اس کی قابلیت ہے, جو اس کی اہلیت ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں, جب یہ چیزیں آپ میں نہیں ہیں, ایک گدھے کو آپ کھڑا کر دیں اور آپ کہیں جی اس گدھے کو موقع دیا جائے, اب گدھا تو گدھا ہے, اب اس کو 100 موقع آپ دیں, اس گدھے نے تو اپنا جو اس کا کردار ہے وہی ادا کرنا ہے نا. تو وہی پرویز, یہ راجہ پرویز اشرف کی بات ہے, ہم نے دیکھ لی کہ جی اس کی عقل کتنی ہے, اس کی قابلیت کیا ہے. لیکن راجہ صاحب گدھے پہ نہیں گھوڑوں پہ بیٹھ کے آیا, 211 ووٹ جی دیکھیں جی, آپ کسی کو جس چیز پہ آپ بٹھا دیں اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ کس چیز پہ بیٹھنے, اور وہ بارات لے کر, اپنی پہلی بارات لے کر 9-0 بھی پہنچے تھے, اور جہاں پہ مطالبہ ہوا کہ دوہری شہریت کے حوالے سے بل لے کر آئے, اور جو سپریم کورٹ نااہل قرار دے رہی ہے, اس سلسلے کو بھی رکوایا جائے. اور گزشتہ رات ملاقات بھی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ بل بھی آنے والا ہے جس پہ جو بھی دوہری نیشنلٹی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حلال ہو جائے گی پارلیمنٹ. جی یہ اس نے جو رضا ہراج حیات ہے نا, اس نے بھی یہ بہانہ بنایا کہ وہ نہیں آئے جب کابینہ میں, تو اس نے کہا جی میں تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہ بل میں نے انٹروڈیوس کی ہے, تو اب میں سن رہا ہوں کہ یہ لا رہے ہیں آرڈیننس جس کے ذریعے ڈیول نیشنلٹی جائز رہے گی. تو دیکھیں امریکہ سے بھی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور پھر پاکستان آ کر حکمرانی کریں, آپ کو اختیارات حاصل ہیں. اب احتشام صاحب پھر آپ ریئلسٹک, آپ نان ریئلسٹک پھر آپ نان ریئلسٹک بات کر رہے ہیں. ڈز اٹ میٹر کہ پارلیمنٹ میں ڈیول نیشنلٹی یا ٹرپل نیشنلٹی والے لوگ بیٹھے ہیں؟ بات یہ ہے امریکہ نے کیا پاکستان کو ڈیول نیشنلٹی والے کے ذریعے کنٹرول کرا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ آرڈر اپنے آپ کی حکومت اور پریزیڈنٹ کو دیتے اور پرائم منسٹر کو دیتے اور کہتے ہیں جی یہ لائن لگے. تو آپ تو غلام ویسے ہی امریکہ کے ہیں, آپ کی ڈیول نیشنلٹی ساری اسمبلی بھر دے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پوائنٹ از دس, جب آپ خود بذات خود یہ حکومت غلام حکومت ہے, جب آپ امریکہ کی سرپرستی کو ہر چیز میں ان کو اولین ترجیح دیتے ہیں, تو what are we talking about کہ جی ڈیول نیشنلٹی والے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ تو ویسے ہی آپ کی حکومت اور آپ کے لیڈرز, آپ کے سارے لیڈر, آپ نے کہا تھا کیوں یہ لیڈر بات نہیں کرتے ڈرون خلاف, کیوں نہیں لیڈر بات نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں دھرنا دیتے, کیوں نہیں یہ کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سارے امریکہ کے غلام ہیں. ڈیول نیشنلٹی کی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ بات آپ نیشنلٹی کی بات کریں. پاکستان میں اگر آپ کے لیڈر جتنے بھی لیڈر ہیں انسائیڈ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ڈیول نیشنلٹی ہو یا نہ ہو, میں کہتی ہوں کہ ان میں پاکستانیت ویسے بھی نہیں ہے, یہ تو ایک ٹیکنیکلٹی ہے. رائٹ, بالکل صحیح کہا کہ پاکستانیت ان میں ویسے ہی نہیں ہے اور ان پہ کسی قسم کا کوئی اب عوام کو بھی بھروسہ نہیں ہے. بڑھتے ہیں ناظرین آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب. آج کے نوائے وقت اداریہ ہے کہ دیر بالا میں افغان شدت پسندوں کے حملے اور پاکستانی فوجیوں کے سر قلم کرنے کے واقعات, کابل حکومت سے محض رسمی احتجاج کافی ہے؟ سوالیہ نشان. دیر بالا میں حملہ کرنے والے افغان شدت پسندوں نے 7 لاپتہ پاکستانی فوجیوں کے سر قلم کر دیے جبکہ 4 ابھی تک لاپتہ ہیں. ایک دوسری اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں نے گزشتہ شب اغوا کیے گئے صوبیدار سمیت 17 پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں اور 2 شہریوں کو افغانستان لے جا کر شہید کر دیا, جبکہ لوئر دیر کے علاقے ترکمان کی چوٹیوں میں افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں نے پاکستانی حدود میں 2 راکٹ داغ کر پاکستانی پوزیشن پر اسنائپر سے فائرنگ کی گئی ہے. آخری لائنز یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادتوں کو اب کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا. بے شک مسلمان کا گلا نہیں کاٹ سکتا, لیکن ملک کی سرحدوں اور اپنے پیٹی بند بھائیوں کی حفاظت کی بنیادی ذمہ داری تو بہر صورت انہی پر عائد ہوتی ہے. اس پر ضرور آپ بھی غور کیجئے. ہم ڈاکٹر صاحبہ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہیں گے, ڈاکٹر صاحبہ وقت کی کمی ہے اور انشاءاللہ بشر سے زندگی اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رائٹرز کے نمائندے سے انٹرویو کے دوران 25 اکتوبر سن 1947 کو فرمایا تھا کہ میں واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی ایک مشترکہ مرکز کے تحت 2 آزاد مملکتوں کے درمیان کسی قسم یا شکل یا طرز کی آئینی وحدت کو تسلیم کرے گا, نہ ہی اس سے اتفاق کرے گا. اس پر بھی ضرور غور کیجئے گا. احتشام الرحمان کے نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.